ایک ویلڈ نکاح کو ثابت کرنے کے لیے بھی there are certain elements under the Islamic law جن کے بغیر وہ نکاح invalid ہوگا. So the first element is offer and acceptance, یعنی کہ اس لڑکا اور لڑکی کے درمیان ایجاب اور قبول with their consent. Second is the requirement of witnesses, یعنی کہ دو میل یا پھر ایک میل اور دو فیمیل witnesses جو کہ اس نکاح کی پروسیڈنگ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اینڈ دا تھرڈ از ڈاور، یعنی کہ حق مہر. حق مہر اسلامی قانون کے تحت خاتون کا وہ گفٹ ہوتا ہے جو کہ مرد اس بیوی کو دیتا ہے جس کو وہ اپنے نکاح میں لے رہا ہو. اینڈ دس ڈاور کین بی پیڈ ایٹ دا ٹائم آف نکاح، اور اگر میوچلی پارٹیز ایگری کریں تو اٹ کین بی پیڈ لیٹر ایز ویل آن سم کنڈیشن. اور ایک اور ریکوائرمنٹ اسلامک لا کے اندر دیٹ از دا پریزنس آف گارڈین فار اے فیمیل. لیکن اس ریکوائرمنٹ کے اوپر مختلف اسلامک اسکول آف تھاٹس کا ڈفرینس رہا ہے. اینڈ اگر ہم اسپیسیفکلی پاکستان کی بات کریں سو پاکستان کے اندر چونکہ حنفی اسکول آف جورسپروڈنس فالو کیا جاتا ہے، سو اس کے مطابق کوئی خاتون جو کہ ایڈلٹ میچور اور سین ہے اس کو گارڈین کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے فار اے نکاح. سو اگر کوئی خاتون پاکستان کے اندر اپنا نکاح خود کرنا چاہے سو شی ہیز دا رائٹ ٹو ڈو اٹ اگر وہ ایڈلٹ ہے. اینڈ فائنلی جو ایک ریکوائرمنٹ پاکستانی لا نے رکھی ہے فار دا ویلیڈیٹی آف اے نکاح ان پاکستان، that is the registration before the concerned authorities. Although یہ registration نہ کروانے سے نکاح itself void نہیں ہو جاتا but still it is important. اگر legal proceedings کے اندر نکاح کی validity challenge ہوتی ہے so اگر نکاح registered ہے with the valid authorities so اس کی validity کو prove کرنا آسان ہو جاتا ہے rather than if it is not registered.